ماشاءاللہ۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں زیغم اسلام مجاہد اسلام اہل سنت و جماعت کے ماتھے کا جھومر استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ پیر السید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، اے زمانہ قدر کر ان کج کلاہان محبت کی، اے زمانہ قدر کر ان کج کلاہان محبت کی، کہ پیدا اس نمونے کے جواں ہر دم نہیں ہوں گے۔ نعروں کے گونج میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے منزل نواز خطاب سے مستفیض فرماتے ہیں۔ قبلہ شیخ الحدیث صاحبزادہ والا مرتبت پیر السید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی بھرپور طریقے سے نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کلنا فداکا، کلنا فداکا، پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا۔ حضور قائد المرسلین، سید النبیین، سید العالمین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں
درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، مجلس علماء نظامیہ آج اس عظیم الشان تقریب کے اہتمام کرنے والے ہیں حضرت مولانا احمد رضا صاحب سیالوی اور حضرت مولانا عمران الحسن صاحب فاروقی۔ دونوں نے آ کر کو مجلس علماء نظامیہ کا پیغام پہنچایا اور میں آج ہی سندھ سے واپس پہنچا ہوں۔ کل لاڑکانہ میں تقریب تھی اور آج دن کو عزت رسول کانفرنس کی تیاری کے سلسلہ میں 2 جگہ آخری میٹنگ میں بھی جانا پڑا۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی، آپ کی بہت سی تاکیدات تھیں، دل کہتا تھا رات آرام کر لوں، پاؤں پہ بھی بوجھ پڑ گیا تھا، لیکن ان حضرات کی یاد نے سونے نہیں دیا اور حاضری ہو گئی اور طبیعت بہت خوش ہوئی کہ مسلم مسجد میں نے بہت پہلے مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں جب یہاں تقریب ہوئی تھی، حضرت قبلہ استاد الاساتذہ علامہ مفتی محمد عبدالقیوم صاحب ہزاروی وہ بھی تشریف فرما تھے اور مجاہد ملت بھی موجود تھے۔ یہاں ناموس رسالت کی تحریک میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو گولڈ میڈل دیے گئے۔ اس مسجد شریف میں اسی جگہ پہ تقریب ہوئی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں یہاں اس مسجد میں نہیں آیا اور آج ان حضرات نے حکم دیا تو آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب تک جن علماء کرام نے تقریریں کی ہیں بڑے ہی وہ عالم ہیں، جید عالم اور علماء ہیں۔ انہوں نے جید ہمارا تنظیم مدارس والا نہیں، اس میں تو ممتاز ہیں، جید ہوتا ہے وہ جید ہے، ویسے ممتاز ہے تنظیم کی زبان، اور ممتاز بھی معاشرف ہے، لیکن وہ جو جید کہتے ہیں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جید بھائی معمولی نہیں، یہ تو بہت اہم ہے۔ ان کے خطابات ہو چکے ہیں اور فقیر آج تک اگر اپنے پالنے کے ہی آپ میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ پالا ہوا آپ کا خادم جو ہے اب بوڑھا بھی ہو گیا، اس لیے ابھی تک پالنے کا اس کا حوالہ نہیں جاتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا آنا فرض تھا۔ مجلس علماء نظامیہ کی ایک بڑی ایک تاریخ ہے اور ہمیں بڑی محبت ہے اور یقیناً انہیں بھی محبت ہے کہ یاد فرمایا انہوں نے، اس لیے حاضری ہو گئی۔ اب میں توقع رکھتا ہوں کہ آج کی جو کانفرنس کا جو عنوان ہے اس کے متعلقہ جتنے بھی ضمنی مضامین ہو سکتے ہیں وہ یقیناً ان علماء نے نہیں چھوڑے، کیونکہ آج کل بڑی بڑی لائبریریاں ہو گئی ہیں، علماء بڑے ذہین ہیں اور بڑی اچھی تیاری کرتے ہیں، اس پر دل بڑا خوش باغ ہو جاتا ہے جس انداز سے یہ لوگ اپنے موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ اہل سنت کا مستقبل بہت روشن ہے اور کسی بھی میدان میں کمی نہیں، جتنی ضرورت ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ اچھے آثار ہیں انشاءاللہ۔ اہل سنت کی تحریک جو ہے اس کا مستقبل بہتر ہے پوری دنیا میں، اور جو کام ہو رہا ہے اس انداز سے ہو رہا ہے، ضرورت ہے۔ میں اسی لیے لڑ پڑا سب سے کہ اس کی تقریر ضرور ہوگی۔ الحمدللہ وہاں سے میں نے یہ دیکھا کہ جامعہ نظامیہ کے علماء جس ماحول میں ہیں
الحمدللہ خوب مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مجلس علماء نظامیہ پاکستان ایسے رضا جاری رہے. اور ویسے بھی ان دنوں میں 2-4 دنوں کے اندر پورے ملک میں گیا ہوں. یعنی کل لاڑکانہ تھا، اس سے پہلے جمعہ شریف کا دن میں مردان میں تھا. مردان میں جمعہ شریف پڑھایا میں نے، کنونشن تھا میری جماعت کا. اور اس سے کو میں مظفر آباد میں کنونشن تھا، پوری آزاد کشمیر تھا، اس میں تھا. یعنی ان 3-4 دنوں میں مظفر آباد سے لے کر لاڑکانہ تک میں نے سفر کیا ہے. جیکب آباد میں بھی رات جلسہ کیا اور پھر لاڑکانہ میں کیا. تو ہر جگہ مجھے علماء ملے تو انہوں نے کہا جامعہ نظامیہ کے پڑھے. آزاد کشمیر میں بھی تھے، مردان میں بھی تھے، اور یہاں گئے اور لاڑکانہ میں یہاں بھی تھے. بہت بڑی بات ہے. اتنے علماء پڑھ رہے ہیں اور ایسا پڑھ رہے ہیں جو باقاعدہ نمائندگی کر رہے ہیں، عقائد حقہ کے ترجمان ہیں. اور اگر مشکل ماحول میں بھی انہیں بات کرنا پڑتی ہے تو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنی بات سناتے ہیں، منواتے ہیں. اور وہاں اس عالم دین سید نے جا کے نعرہ تحقیق لگانے کے لیے بہت زور لگایا. میں اسے ان کو وہاں بھی میں نے خراج تحسین پیش کیا کہ آپ نے بڑا اچھا یہ اقدام بہت اچھا کیا. اور ایسے علماء کرام کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی. اور اب چونکہ مجمع بڑا بہت دور تک ہے اور یہ مسجد شریف بھی بڑی تاریخی ہے، یہاں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، بڑی بڑی تحریکوں میں اس مسجد نے بڑا کردار ادا کیا. مجھے یاد ہے یہاں پہ بڑے بڑے حملے ہوئے علماء پر، اور ایک دور میں علماء کو بہت مارا گیا. یہاں حوض میں بھی گرائے گئے اور داڑیاں نوچی گئی ان کی. باہر روڈ پر بھی علماء کو مارا گیا. اس سے آگے خالق دینہ حال ہوتا تھا، اب بھی شاید ہوگا. خالق دینہ نہیں، وہ تو کراچی کا ہے. یا برکت علی اسلامیہ حال، اس کے سامنے بھی علماء کو مارا جاتا تھا، موچی گیٹ کے سامنے. یہاں ہی علامہ محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ریڑھ کی ہڈی پر جنگ لگی تھی. 1963 میں جب آئلی قوانین آئے تھے تو ہمارے علماء کرام نے سخت احتجاج کیا تھا. آئلی قوانین جب ایوب خان کے دور میں پاس ہوئے تو اس وقت حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اور اتنی مار کھائی انہوں نے کہ پھر ساری عمر سیدھے ہو کے نہیں چلے. وہ ہم نے جھکے ہوئے دیکھے تھے. ایک دن میں نے پوچھا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا، اور میں 63 میں جو مار کھائی تھی اس کے بعد میں سیدھا ہو کر چل نہیں سکتا. اور بعد کے دور میں بھی جب یہاں پہ 77 کی تحریک کے اندر بڑا ظلم ہوا علماء کے ساتھ، بڑا ظلم ہوا، داڑیاں تک نوچ لی گئی. سیکورٹی فورسز جو بنی ہوئی تھی، فیڈرل سیکورٹی فورس اور پتہ نہیں کیا کیا. ہمارا عزیز کہہ رہا تھا کہ ہم علماء کو مار نہیں کھانے دیں گے. اچھا ہے آپ لوگ نکلو، مگر علماء کس کا انتظار کریں گے، کون آئے گا، ان سے بیٹھا نہیں جاتا. علامہ فضلہ خیر آبادی ہوں تب بھی نہیں بیٹھے. جزیرہ انڈیمان میں گئے، کالے پانی کی سزا ہوئی ان کو، جس ماحول میں رہے، اور وہیں ان کی قبر انور ہے. کالے پانی میں آج بھی ان کی قبر انور ہے. وہ تو شہزادے تھے، یعنی امام فضل امام خیر آبادی کے وہ بیٹے تھے اور بڑی ناز و نعمت سے پلے تھے. 13 سال کی عمر میں غالب التحصیل ہو گئے. تمام علوم جو روبجہ کی ان کی تکمیل کر لی. بڑی ناز و نعمت میں پلے تھے، مگر جب سوال ملت کا سوال آیا اور ظفر بہادر شاہ ظفر سے بات ہوئی، آپ نے فرمایا بس دیکھو مسلمانوں کی حکومت کا تم آخری نشان ہو، اور اس نشان کو بچانے کے لیے اور ملت کو برقرار رکھنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے. اس نے کہا یہ ہمت نہیں ہے، نہ کوئی فوج ہے ہمارے پاس، نہ کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کچھ بھی جب نہ ہو تو نظریاتی سرحدوں کے جو محافظ ہیں ان کو اپنی ڈیوٹی پھر بھی ادا کریں. حالات جیسے بھی ہوں گے وہ کریں گے. دیکھو علماء تیاری نہیں دیکھتے. آپ نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا، انہوں نے لائیو ممبر بنایا، لائیو ممبر،
اور آج سے 25 سال پہلے سے انقلاب میں لگے ہوئے ہیں. پوچھو آیا کیوں نہیں یا لائے کیوں نہیں, تو کہتے ابھی تیاری ہو رہی ہے. امام علی مقام جب نکلے تو بہت سو نے کہا تیاری کر کے نکلنا, یہ تو کوئی تیاری نہیں. آپ نے فرمایا تم تیاری کرو, مجھے جو کرنا ہے جانے. اور وہ جو کر گئے وہ آج تک علماء کی باتیں چل رہی ہیں. یہ نکلنا کیسا تھا, یہ جانا کیسا تھا, یہ آنا کیسا تھا. محمود عباسی کہتا ہے یہ خروج جائز نہیں تھا, جب تک کفر بوا نہ ہوتا جائز نہیں تھا. بڑے بڑے سنی محدثین بھی یہ لکھ گئے کفر بوا تو اس کا ثابت نہیں تھا, تو خروج کیسا تھا. لیکن اگر روح انسانیت سے پوچھو, حریت کی تحریک سے پوچھو, تو اور کیا کوئی کہے گا. نیلسن منڈیلا نے خود لکھا اپنی خود نوشت میں, وہ کہتا ہے 28 سال میں نے جیل کاٹی, لیکن جب 14 سال کاٹ چکا تو مجھے دق ہو گئی, سینہ میرا پھول گیا, انفیکشن ہو گئی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں افریقہ آزاد ہوگا کہ نہیں, مجھے نکل جانا چاہیے. تو وہ ایک سلہ تھا وہاں تہ خانہ قلعے کا ساؤتھ افریقہ میں, اس کے اندر بند تھا 14 سال سے. کہتا ہے جس رات میری ہمت ہاری, اسی رات کی فجر کو اس کھڑکی سے مجھے آواز آئی. اس نے کہا ایک زندگی کے بدلے اگر پورا افریقہ آزاد ہو جاتا ہے تو تم ہمت کیوں مارتے ہو, ڈٹے رہو. یہ مظلوم لوگوں کے لیے آواز ہے تمہاری, اور اس میں بڑی شدت ہے. تم خود نہیں جانتے کہ تمہارے اندر کیا طاقت ہے. میں نے کہا آپ کون ہیں, کھڑکی کے پیچھے آپ بولتے ہیں. فرمایا میں حسین ابن علی, میں حسین ابن علی ہوں, اور جہاں کوئی حریت کی آواز اٹھاتا ہے مجھے اس کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے. یہی بات سید شبیر شاہ نے سری نگر میں کہی تھی, سنگینوں کے سائے میں آپ کس طرح جلوس نکالتے ہیں. فرمایا ہمیں امام حسین علی مقام کا تصور ہمارے اندر ہر ظلم کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے, اور آواز بلند کرنے کا بھی حوصلہ پیدا کرتا ہے. ہم نکل آتے ہیں میدان کے. گرامی قدر حضرات, تیاریاں اپنی جگہ, کفر بوا کب ہوتا ہے یہ جانے محدثین, یہ جانے محدثین جنہیں کتابیں لکھنی ہیں اور جنہیں کچھ کرنا ہے انہیں نکلنا ہے. آپ اس کو تنقید سمجھ رہے ہوں گے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں حقیقت حال پیش کر رہا ہوں. کہ جنہوں نے کتابیں لکھنی ہیں انہوں نے کتابیں لکھنی ہیں, جنہوں نے یاد کرنا ہے انہوں نے یاد کرنا ہے, اور کسی مفتی سے فتویٰ لے کر تھوڑی اس وقت وہ کرتے ہیں. ان کا اپنا مکتب ہے. امام علی مقام نے کس مفتی سے فتویٰ لیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے پہلے فتویٰ دیجیے, کرو جی حال کیا نہیں کرو, ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, ابھی نہ جائیے. ابن عباس تو روکتے ہی رہے, یہ روکنے والوں میں سے تھے, نہ جائیے. محمد بن حنفیہ بھی روکتے رہے, لیکن جناب امام نے کہا بس میں نے جو کچھ دین میں سیکھا ہے سمجھا ہے, مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے. اور گئے آپ. آج دنیا یہ نہیں کہتی, جو کہتی ہے محمود عباسی جیسے لوگ جو امام کو کہتے ہیں خروج کیا اور بڑی غلطی کر ڈالی, جھوٹ ڈالی. میں محمود عباسی اینڈ کمپنی پر لعنت کرتا ہوں, اس کی سوچ پر بھی لعنت کرتا ہوں. جو لوگ میرے ساتھ جھلے قسم کے شریک ہیں وہ بھی کہہ دیں محمود عباسی اینڈ کمپنی پر. کوئی فرزانہ آدمی عقل مند نہ بولے, جو دیوانہ ہے وہ بولے محمود عباسی اینڈ کمپنی پر. امام لوگ کہتے ہیں ان کا خروج جائز نہیں تھا, اس کمپنی پر ہم بیدار ہیں. ان سے لعنت کا مطلب ہی بیداری ہے, لعنت کا مطلب بیداری ہے. آپ کو نہیں کہتے شاید کہ وہ ماں بہن کی گالی ہے, ایسا نہیں ہے, یہ بیداری ہے. اب تو ایسے مولوی نکل آیا میں لعنت کراؤں گی, کہتے ہیں مجھے یہ گالی کرتا ہے, لعنت گالی ہوتی ہے. ہاں میں نے کہا کہ لعنت گالی ہوتی ہے, تو لعنت اللہ علی الکاذبین کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون کیا ہوتا ہے؟ دین چھپاتے ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے, فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں, صحابہ رسول بھی لعنت کرتے ہیں. یلعنہم اللاعنون کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے, یہ سمجھتے ہیں غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہے لعنت کرنا. میں نے کہا اللہ رسول کے بارے میں کیا ہے, سنجیدہ کے جملے میں آتی ہے یہ نہیں آتی. اوہ عالموں, بڑے دانشوروں, جھوٹے آرٹیکل لکھنے والے خبیثوں, میٹرک فیل دانشوروں,
بتاؤ مجھے کہ جب اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے کس زمرے میں آتا ہے؟ سنجیدگی ہے یا غیر سنجیدگی ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. جنہوں نے کفر کیا یہود و نصارہ سے، ان پر لعنت کون کر رہا ہے؟ اور داؤد علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، عیسی ابن مریم بھی لعنت کرتے ہیں. یہ سنجیدہ لوگ ہیں یا غیر سنجیدہ لوگ؟ اور بولے تو صحیح اپنی زبان سے. ہم کہتے ہیں ہماری زبانیں لعنت کے نہیں بنی، ہم سوئی والے ہیں، ہم کینچی والے نہیں ہیں. آج کل جتنے غدار بے ایمان ہیں نا وہ یہ تقریریں کرتے ہیں کہ بابا فرید الدین نے کہا سوئی والے بنو، کینچی والے نہیں بنو. میں کہا بابا جی نہیں بنتے، مگر کبھی کاٹے بغیر بھی سیا گیا. چلے سوئی کا کام ہی کوئی نہیں. یہ تفریز کا کام ہوگا نا. پہلے کٹے گے، یہ بازو بنے گا، یہ گردن بنے گی. کٹے گا پہلے، سیے گا بعد میں. کوئی نہیں سمجھ آئے. کاٹے بغیر سینا ہو گیا تو کھانا کیا ہے؟ کاٹے بغیر ہی سی لو، اس سے پہلے کا کون ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بولو نا. آپ سب کپڑے پہنے ہوئے ہو، سوئی کا کام تو ہے اس میں، لیکن سوئی کب چلی؟ جب پہلے کینچی چلی. کہتے بابا صاحب نے فرمایا کینچی نہ رکھنا، صرف سوئی. میں کہا جی بابا جی وہ جو صرف سوئی ہے وہ پہلے گا کون؟ یعنی صرف سوئی چلاتے رہو کاٹے بغیر، کدھر سر پائی ہو؟ شلوار ہو کس کی کیسے بنے گی اس کی؟ صرف سوئی سے اس کو بنا لو. کٹا کوئی نہیں، ایسے لمبا کام، صرف سوئی. نہ کوئی پہنچا، نہ کوئی دیفا، نہ کوئی آسن ہوتا. کہتے ہیں سوئی والے بڑھو. کتنے بدماش ہیں اس دور کے وہ یہ کہتے ہیں. بابا صاحب کی بات کو سمجھا بھی نہیں انہوں نے. بابا صاحب ایسے نہیں تھے. بابا صاحب نے پہلے کاٹا. اگر صرف سوئی والے ہوتے تو لوگوں کو ہندو رہنے دیتے. پہلے ہندوؤں سے کاٹ کے ان کو توحید کی کینچی سے ہندوؤں سے ان کو کاٹا، شرک سے کاٹ کے اسلام کا بیج ان کے دل میں بویا، پھر محبت کے سوئی کے ساتھ ان کے دلوں کو سیا. سب لے جا دیا. پہلے رندا. زور سے شیر والے نہیں بول رہے. جتنی دور آپ بیٹھے ہیں تو گونج پڑ جانی چاہیے. زور سے کہو. یاد رکھیے جب میری تقریر ہوئی تھی تو میں نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے بارے میں ایک چیلنج کیا تھا کہ یہاں اس تقریر میں. اور اس کے 2 دن بعد میں نے برطانیہ جانا تھا. وہ میرا شروع کا سفر تھا. میں تو چلا گیا. ایک آدمی نے مجھے بتایا قدسیہ مسجد والوں نے، قدوسیہ مسجد والوں نے قادسیہ ہو رہے ہیں، ادھر قدوسیہ ہے، یہ نسبت روڈ پر وہاں پراپرٹی والوں. انہوں نے اشتہار دعوت جنگ اخبار میں دیا کہ ہم مناظرہ کریں گے عرفان شاہ سے. مجھے لندن میں فون کر کے بتایا گیا جی انہوں نے کہا ہے مناظرہ کریں گے. میں نے ایک مولوی صاحب کو کہا، میں نے کہا مناظرہ بعد میں کریں گے، قبر کہیں سے ثبوت لینا ہے نا.
قبر بنانی ٹھیک ہے، قبر گرانی غلط ہے، یہی ثبوت لینا ہے۔ میں نے کہا عبد الغفار اوپڑی کے سامنے جا کے صرف ایک گنبد خضرا کی تصویر رکھ، ایسے رکھ دے جا۔ میں کہا میں تو آؤں گا اپنا دورہ مکمل کر کے، ایک کتے جیسے آدمی کے لیے مجھے واپس نہیں آنا۔ یہی کرتا رہے، میں کہا ہم نہیں آئیں گے، لیکن ایک دلیل ہے، دلیل پیش کرو اس کے سامنے۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا گنبد خضرا کا فوٹو لے جا اس کے سامنے رکھ اور اس کو بولو کہ قبروں کے ثبوت کے لیے یہ گنبد کافی ہے۔ اور کیا ثبوت دینا ہے؟ پاکستان میں ایسا کوئی نہیں جو اس گنبد خضرا کے بارے میں ناجائز ہونے کی معاذ اللہ بات کر سکے۔ پاکستان میں یہ جرت نہیں کسی کی۔ ہاں لیکن میں نے دیکھا، خود دیکھا، میں نے 2006 کے حج میں گیا تھا، وہاں والوں کی جرت ہے، وہاں والوں کی جرت ہے۔ اور یہ نوٹ کرو، جو کورس والے وہ نوٹ کرو، ان کو یہ جرت ہے۔ کیوں کہ وہاں ایک اسکالر بنا ہوا تھا بے ایمان، میں نے جب اس سے یہ بات کی، انبیاء کی حیات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا تو مجھے کہنے لگا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جائز نہیں ہے تو پھر رکھا کیوں ہے؟ کہتے اس لیے رکھا ہے، ذرا دھیان سے سننا، اس دن سے مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے بھی کچھ دیوانگی کی قیمت ہے۔ کہنے لگا کہ پاکستان میں اور الجزائر میں کچھ مالکی اور پاکستان کے کچھ حنفی بڑے پاگل ہیں، ان سے ہماری حکومت فساد سے بچنے کے لیے گنبد خضرا کو کچھ نہیں کرتی۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ایسے دیوانوں کو میں عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کی دیوانگی جو کچھ کرتے ہیں نا وہ باتیں، لوگ کہتے ہیں نامناسب سی بات ہے، ایسے دھمکیاں میں بات کرتے ہیں، نامناسب سی بات۔ اس نامناسب کی وجہ سے اس نجدی نے تسلیم کیا، وہ پروفیسر تھا مدینہ یونیورسٹی کا، اس نے کہا کہ صرف 2 ملکوں کا نام لیا، کہنے لگا پاکستان کے کچھ حنفی اور الجزائر کے کچھ مالکی ہیں، ان کی دیوانگی کی وجہ سے ہم یہ اقدام نہیں کرتے، ورنہ یہ بھی ہو جانا تھا۔ میں الجزائر کے ان مالکی سنیوں کو اور پاکستان کے ان حنفی دیوانوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، دشمن بھی جن کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم ان کی وجہ سے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو سمجھ آئی اس دیوانگی کا کیا حال ہے؟ وہ دیوانگی کیا تھی وہ دیوانگی؟ آپ کو سمجھ آیا؟ ابھی بھی نہیں آئی کوئی سمجھ۔ اگر قائد اہل سنت جلوس نکال دیتے نا، یہاں مال روڈ پر بڑا تشدد ہوا، اس دن شیخ المشائخ میاں جمیل احمد صاحب شرف پوری میں نہر میں گر گئے تھے، ان کو بھی ڈنڈے پڑے تھے، میں وہ منظر بھی دیکھا تھا۔ آپ کو خیال آتا ہوگا کہ شاید یہ مشائخ سارے کام کرتے نہیں، کرتے تھے اور کرتے ہیں، لیکن ایک عمر ہوتی ہے نا، اب کام آپ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میاں صاحب کو بڑی مار پڑی، باقاعدہ اللہ کا پورا لاہور ان کو پہچانتا تھا، اس کے باوجود نہر میں جا کے تھے، اتنا زور کی مار پڑی ان کو۔ اور یہ سب عثمان خانے کے سامنے قبر ایمان کے بارے میں اور مسجد شریف کا جو نقشہ چھپا تھا اس پر انہوں نے احتجاج کیا۔ قائد اہل سنت کی قیادت میں مجاہد بلند بھی اس میں موجود تھے، حضرت شیخ القرآن مقاڑوی بھی اس میں موجود تھے۔ ہمارے اکابر نے کس دور میں قربانی نہیں دی؟ اور سرکار کا ناموس تو بڑی بات ہے، عزت بڑی بات ہے، سرکار کے آثار شریفہ کے لیے، آپ کے مساکن کے لیے، آپ کی گلیوں کے تحفظ کے لیے بھی ہمارے علماء نے قربانیاں پیش اور یہ جو کی ہیں بعض بزرگ میل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے ایسے جذباتی برکت، جذباتی لوگ کیا ضرورت ہے؟ جذباتی ہو آپ، کیا تقریر تم کر رہے ہو ان علماء کو؟ آثار شریفہ کی حفاظت کے لیے کوئی ضروری کام ہے؟ آثار شریفہ اس کے لیے کیا ضرورت ہے لڑ مرنے کی؟ مسجد بڑی چاہیے، اس کو کر لیں تو وہ آثار شریفہ کیا ہے؟ جی آپ حضرات کی توجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جتنے بھی مسلمان سن رہے ہو کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس میں کتنا وزن ہے؟
ضروری ہے. کتنا ضروری ہے؟ اور اس ضروری کی دلیل کیا ہے؟ قطعی دلیل کیا ہے اس کی؟ اس قطعی دلیل اس کی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. ان کی حرمت کو پامال نہ کرنا اور تقدس کا خیال رکھنا قرآن کی نص قطعی ہے اس پر کہ یہ حلال ہی نہیں. تم شہر محرم کی عزت والے مہینے کی بے ادبی کرو یا مہینوں کی بے ادبی کرو، یہ بھی حلال نہیں تمہارے لیے. اور جو جانور ہمارے راستے میں ذبح ہونے کے لیے آ رہا ہے جانور کی بے ادبی کرنا بھی حلال نہیں. جانور مجھے سمجھ آئی پر لاڑکانہ یا اس طرف جانور بڑی بری چیز کو کہتے ہیں. ہمارے علاقے میں تو صرف جاندار چیزیں جانور کہتے ہیں نا، ادھر اور سمجھے رہتے. میں جانور ترجمہ کروں، حیوان جو بھی حلال ہے اس کی بات کر رہا ہوں. حدی بن سکتا ہے جو قربانی کے کام آتا ہے حاجیوں کے لیے، اس کی بھی بے ادبی حرام ہے. اب لوگ ہم سے اس بات پر جھگڑتے پھرتے ہیں جی کہ حضور کے گستاخ کو چھوڑنا ٹھیک ہے یا مارنا ٹھیک ہے یا سزا کیا ہے. اور میں کہ کمڑیا وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، یہاں اس کے راستے میں جو حدیث ذبح ہونے جا رہی ہے اس کی بے ادبی کرنا بھی حرام ہے. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی. داتا صاحب نے بات ہے یہ جو ہڈی کی عزت کی بات کی گئی ہے، ہڈی کو اپنی مرضی سے ہڈی بنتی ہے، اس کو تو کرنوں پکڑ کے درو کے ہڈی ٹھیک اس کی اپنی مرضی ہے. کوئی حاجی بیچارے ہاتھ چھین لیے اس کے سارے لگا کے وہ جو سینگوں کے ساتھ، تو حاجی کا تو ٹوٹتا ہے نا اللہ دیا ٹوٹتا نہیں. اب بات سمجھ آ رہی؟ ایسے کان سے پکڑ کر کھینچے جانور تو چلتے ہی نہیں ہے نا، تو حاجی تنگ یہ چنگی ہڈی ہے چلتی بھی نہیں ہے آگے. داتا صاحب فرماتے ہیں اور جس جانور کو اس کی مرضی بھی نہیں حاجی زورا زوری ہڈی بنا کے لے جا رہا ہے اس کی تعظیم فرض ہے. تو فرماتے ہیں یہ فقیر لوگ اس کو کوئی کان سے پکڑ کر یہ خرید کے نہیں لے جاتا، یہ اپنی مرضی سے خواہشات نفس رب کی مرضی پر قربان کر دیتا ہے. اس کا رتبہ تو حدیث لاکھوں مرتبہ. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ زور سے کہو سبحان اللہ. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ نہیں آئی. حدیث کی عزت ہے، حدیث مرضی سے ذبح نہیں ہوتی، ولی مرضی سے اپنے نفس کو قربان کر رہا ہے.
قلادہ پیدا ہے. میں ایک مناظرے میں گیا, شمشاد سلفی کہنے لگا تقلید تو قلادہ سے ہے, اور قلادہ تو وہ جوتیوں کا یا کسی بھی چمڑے ٹوٹے کا بنا کے ڈال دیتے تھے, تو تم قلادہ پہنتے ہو. میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث میں دیکھ لو, حضرت عائشہ کے ہار کو بھی قلادہ کہا گیا, حضرت خدیجہ کے ہار کو بھی قلادہ کہا گیا. میں نے کہا ذلیل آدمی, اگر تیرے جیسے کیا گلے میں جوتیوں کا ہار ڈالا جائے وہ قلادہ اور ہے, اور جس کو ام المؤمنین پہنتی ہے وہ قلادہ ہار ہے.
میں نے کہا اس بکواس میں بھی کئی لوگوں کو لے ڈوبا یہ بکواس، ہمیں اس کا بھی توڑ کرنا ہے۔ آپ بالکل کھڑی کھڑائی باتیں جو لاتے ہو یہ اپنے پاس رکھو۔ میرے اکابر نے کبھی کسی کا ایک جملہ بھی خالی نہیں جانے دیا۔ اگر قاسمی بولتا تھا جاؤ قاسمی تو محدث اعظم جیسا محقق عالم کہتا تھا کہ بلاؤ مولانا سانگلے والے کو۔ ہم جانتے ہیں سب، اپنا اپنا کام کرو، اور آپ کی دی ہوئی ڈیوٹی پر لوگ نہیں بیٹھے۔ آپ دیکھتے ہو بچہ کیا کہہ رہا تھا، فلاں کو میں نے دیکھا، اس نے مجھے بتایا، اس نے مجھے بتایا۔ یہ بچوں کو بتاتا ہے تو بڑے بڑے علماء جس ڈیوٹی پر بیٹھے وہ بغیر کسی کو بتائے بیٹھے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کیسے آگے آپ پالیسیاں تشکیل دیتے ہو، پالیسیاں تشکیل دیتے ہو تو وہ مناظر لاؤ میں ان کا جواب دی۔ کئی بازار میں عوام اہل سنت تنگ ہیں، آستان مصطفیٰ ان سے تنگ ہیں، اور آپ شخص بستہ ماحول میں بیٹھے ہو۔ یوں نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جو بھی بکے تول کے رکھو، کوئی شکیدگی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بکے؟ نہیں بک سکتا، اور میں اعلان کرتا ہوں بلڈوزر گزار دو ہمارے اوپر سے اس دھرتی پر یا کسی بھی دھرتی پر میرے سنت کو ٹوکے گا، بچ کے نہیں جائے گا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، دل فدا جان فدا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سنخوں نے ایسی باتیں، میں نے 4-5 بیٹھے تھے، میں نے کہا بتاؤ قادیانی نے کل سوال کیا ہے الہام قطعی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بولو اس کا جواب دو۔ کہا ابھی دیکھا نہیں۔ میں ان کو مفکرین کی بات کر رہا ہوں، اس طرح لائن میں بٹھا کے میں نے کہا کل اس نے 5 آیتیں پڑھی ہے قرآن کی، کل قادیانی نے 5 آیتیں پڑھی ہیں قرآن کی جس میں الہام کی قطعیت کو بیان کر رہا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عام مجمع نہیں سمجھے گا، صرف علماء یا طلباء جو منتہی ہیں وہ سمجھ سکتے اس بات کو کہ الہام کی قطعیت پر 5 آیتیں کل اس نے پڑھی ہیں، قرآن میں ہے۔ غیر انبیاء پر جو ہوتے تو الہام کہے گا، اس الہام کی مثالیں اس نے بیان کی ہیں قرآن سے۔ ہمیں کہتے ہو نا ہم سختی کرتی ہیں، چلو نرمی سے آج میری جگہ تم بیٹھو گے 8 to 8 اسکائپ پر، اور یہ جواب دینا ہے اس کا کہ الہام قطعی ہے یہ نہیں ہے، اور وہ 5 آیتیں پڑھی ہیں، اس کے جواب میں 6 پڑھ دو، چلو بیٹھو۔ کہا تیاری نہیں ہے، اگلے سفر میں دیکھیں گے۔ میں نے کہا آپ اگلے سفر میں دیکھیں گے، ہم آج شام دیکھیں گے، اور آپ بھی دیکھنا کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ سب کے سامنے کہا 5 مفکرین کو، ٹھنڈے مفکرین، آئی سی کولڈ ٹھنڈے، یا جواب نہیں دینا، جواب نہیں دینا، میں پھر چڑھا کیوں نہیں، سڑے کی لگتے ہیں، اب دینا ہم نے، اس کا بھی دیں گے، اس کا بھی دیں گے۔ الحمدللہ دیا ہم نے کہا قطعی دھرنے کی اس میں بات نہیں، جو الہام شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہے اس کی تصدیق ہوگی، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ دلیل پیش کر دی، اس لیے کہ شریعت کے مقابلے میں الہام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ بس اتنی سی بات ہم نے کی اور اس پر دلائل بھی پیش کر دی۔ اب ہمیں کہتے ہیں آپ سے اچھا نہیں ہو پاتا، میں نے کہا اچھا آپ آئیے سیٹ پر، اچھا کر لیا، ایک ایسا مناظرہ کیجئے جس میں آپ ان کو کہہ رہے ہیں ابا جی حضور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بولے آپ کو تو کہے دادا جی حضور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا مناظرہ کر کے دکھائیے ہمیں تاکہ قابل عمل ہو، سمجھ تو آئے گا ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ جب بھی بولے تو
ایک ٹافی بھی نکال کے دی اور ابا جی حضور میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے یہ روح افزا کا گلاس میری طرف سے پیجیے، ابا جی حضور میں آپ کے دلائل کا بڑی تکلیف کے ساتھ تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ یہ کر لیجیے۔ بندگان خدا ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، جنگ تو جنگ، جنگ تو جنگ۔ کسی نے آکے ہمیں مارنے لگو کہ نہیں سی موہن جیڑا کٹیا جیڑا اٹھا بھائی دکھ کوئی نہیں، وہ ماریا کیوں جی دکھ ہے موہن کیوں کٹیا جی، انہیں آگے تیرے دکھ کی کوڑیا، وہ بجھے مارنا ہی ہے تو پھر یہ کیا کہ سیدھا مارا یا الٹا مارا، مارنا ہے تو مارا، مارا تو مارا، جن سے دشمنی ہے دشمنی رہے گی، کیوں ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اور علماء نے بڑی بات کہی ہے، دیکھو آگے بھی میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی، تقریر تو ہو ہی جاتی ہے، ہم لوگ 36 سال ہو گئے ہیں، ہم کو 100 تقریر بھی کر لیں تو ہم اپنا راہ نکال دیتے ہیں، پورا بندہ جو ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے صحیح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں جنگ ہٹتی ہے فکر کی، نظریات کی، بندوقوں کی نہیں۔ سب سے پہلے نظریات کمزور ہو جاتے ہیں، پھر ہاتھ بھی نہیں چلتے، دل بھی قائم نہیں رہتا، بات اصل نظریات کی ہوتی ہے۔ آج ایک شیخ ہے، نام نہیں لیتا، چلو چھوڑ دیتا ہوں، ایک مرید انہوں نے کہا تھا نام نہ لیتا، اچھا نہیں نام سے تم نے کیا لے ووٹ ڈال رہے ہو بھیا، میں نے کہا نام سارے ووٹوں والوں کے آ جائیں گے، جتنے پڑھ بھی وہ پڑھ لیں، لے دوں گا اگر ضرورت پڑی تو، لیکن چلو تھوڑا سا سن لو بات کیا ہے۔ اس نے لکھا، اور وہ عرب ہے، عرب یہاں کا پاکستانی نہیں ہے، عرب ہے بلکہ وہ امریکن ہے، اس وقت امریکن۔ اس نے یہ کہا کہ جناب اگر کسی کی نیت نہ ہو گستاخی کی، گستاخی کی نیت نہ ہو تو گستاخی کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا، نیت ہو گستاخی کی پھر وہ کلام کرے تو ہوتا ہے، پھر وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ لکھا اس نے۔ اور ہمارے لوگوں کی عادت ہے، یورپ میں جتنے بھی ہمارے بچے ہیں نا، جو نیا جمعہ پہن کے آ جائے اس کو مرید ہو جائے، اور ہونے کے بعد پتہ کیا کرتے ہیں، وہ کفر پکے تو پتہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بندہ تو غلط ہے مگر پیر بنا بیٹھے یار ہم تھوڑا رکھی جائے۔ اگر تمہارے اس قسم کی حرکت کرنے پر بھی لعنت ہے، مریدوں کو پیر بچاتے ہیں، اور اب یہ حال ہے پیروں کا کہ فتوی کفر سے مرید بچانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ مجھے کتنے داڑھی آتی شاہی مجھے داڑھی آتے یا جی میں کوڑے دو پتروں کے دن مشورہ کیتا جے اب کہتے ہیں جی انہوں نے کہا، میں نے شیخ کو کہا، میں نے کہا شیخ جی علماء، اب میں اپنی کوئی فوقیت نہیں بتا رہا آپ کو، مگر یہ ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ اب جتنے علماء نے بات کی اس بات کا جواب نہیں دے رہے، اس بات کا جواب نہیں دے رہے، کیا؟ میں نے کہا دیکھو ایک تو یہ بات ہے کہ نادانستہ بھی گستاخی کرنا جائز نہیں، بلکہ صراحتاً کا تو سوال ہی کوئی نہیں، شائبہ بھی ہو تو ایسا لفظ نہیں بولنا، یہی کہا گیا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ لیکن ان کا ایک مرید ہے، اس کا تعلق ہے تاجکستان سے، وہ بھی اسکالر عربی بولتا ہے، مصر میں پڑھتا رہا، مجھے کہا اچھا جب کہا لا تقولوا رائنا، منع کیا وہ لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، تو کیا وہ کافر ہو گئے تھے جو رائنا کہتے تھے؟ جب وہ نہیں ہوئے تو آپ بھی کوئی کہے گا تو کافر تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا کچھ پاگل بھی ہوتا ہے
سزا ہوتی ہے نا. منع سے پہلے جب ایک قانون بتایا ہی نہ جائے تو سزا کیسی ہوگی؟ کوئی سمجھائی؟ میں نے کہا ایسی تاجکستان میں نہیں ابھی پاکستان میں اے ہن نویں دور دے بھی نہیں جدو شباز شریف کی سڑکاں آ گئی ہیں اسی اس دور دیا جدو بھاٹی تو شالمی تاڑی چاہیے سی کہ اتنی لد پھکڑی پوندی ہر پاسے جناب گھوڑے ہی گھوڑے وہ چھاپے والے مگر لگی ہونے نہ گولی بنو کوئی موضوع چلتا گولی بنو ادھر رڑا ادھر گولی بنو یہ بات ہو رہی گولی بنو. میں پوچھتا کہ تمہارے گولی بنو کی کیا بات بڑا جان. میں نے کہا تاجکستان کیا نہیں مگر یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن پر حدیث پر جو نظر پاکستان کے علماء کو ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج پوری دنیا میں کسی عالم. بات سمجھائی؟ بات سمجھائی؟ اور یہاں کی پولیس چپ کے بیٹھی ہے تو یہاں کا ہے چلان ہو وہ پہلے بتاتی چلان ہوگا ایسے نہیں کرو کنٹرول کرو. تو مطلب یہ نکلا کہ جب لا تقولوا کہا ہی نہیں تو پھر گرفت کیسی؟ گرفت تب شروع ہوگی جب منع پہلے کر دیا ہوگا. نہیں آ گئی ہوگی تو پھر کوئی کرے گا تو پھر گرفت ہوگی. بات سمجھ آئی؟ یہ تو تھا تاجکستان والا. اور دوسرا امریکہ والا پیچھے ہے تو یمن کا وہ لبنان کا مگر رہتا ہے امریکہ میں. اس نے کہا میں تو امام احمد رضا سے لے کر سب کو کہتا ہوں کہ بہت شدت کر کے بڑی غلطی ہے. اب تک اگر کوئی شدت نہیں ہوتی تب تک نہیں ہوتا. کہتا ہے کہ یہ تو امام تقی الدین سبکی نے بھی لکھا ہے. میں نے کہا کوئی امریکن تقی الدین سبکی کی عبارت سمجھ بھی نہیں سکتا. ایسے دے جاتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اندر ہے کیا. بندہ روک میں آ جاتا جو کھولی سبکی صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سبکی ان کی ہوگی وہ نہیں ہے سبکی وہ تو ان کی مانیں گے مت. تقی الدین سبکی کیسے سبکی ہوگا جس کی بعض ابن تیمیہ کے ساتھ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے کہ تقی الدین اور تاج الدین دونوں باپ بیٹا کیا چیز تھے. وہ تو امام تقی الدین وہ ہے جنہوں نے ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ عرش الہی پر بیٹھتا نہیں جلوہ فرماتا ہے. اور ابن تیمیہ سے کہا تو بکواس کر رہا ہے تو یہ کہتا ہے قاضی ایاز نے غلط کہا کہ جب رب بیٹھے عرش پر تو عرش کو مقدر ہونا چاہیے گنبد خضرا کی زمین سے کیونکہ جس پہ رب بیٹھے گا حضور کے بیٹھنے کی جگہ سے افضل ہوگا. امام تقی الدین سبکی نے فرمایا تم یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ رب بیٹھا ہے کیونکہ بیٹھنے کے لیے تو یہ داڑھی چاہیے جسم ہی نہیں ہے. وہ تو جلوہ ہی فرماتا ہے وہ کعبے پر بھی فرمائے وہ عرش پر بھی فرمائے اور محمد رسول اللہ کے سینہ اقدس پر بھی فرمائے. لیکن یہ فرق پھر بھی رکھنا کہ عرش پہ کرے تو تجلیات صفات ہے کعبے پہ کرے تو بھی تجلیات صفات ہے لیکن محمد کریم کے دل پہ کرے تو صفات کی تجلیہ نہیں وہ ذات مطلق کی تجلیہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ. یہ تقی الدین سبکی ہے. تم نے جانا کیا تقی الدین کیا چیز ہے؟ ایسے ہی کسی کے ذمہ تو مت لگا دینا. میں نے کہا تمہارا مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا مسئلہ ہے. اس کی تحقیق کے لیے ہمیں کسی لائبریری میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. میں نے اپنے ابا جان سے یہ مسئلہ تب سیکھا تھا جب میں نور الہدیٰ پڑھتا تھا. اس مسئلے میں پورے انٹرنیشنل سکالر الجھے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ ہمارے بابا نے نور الہدیٰ میں حل کر دیا تھا. کہہ لیا تو سبحان اللہ بابے بھی کوئی پہ یمنے نہیں بولا. زور سے بولو زور سے بولو. کل ایک مولوی صاحب ڈگری کر رہے تھے میدان میں وہ سبحان اللہ بھی زور سے کہنا آپ کفر ہو گیا ہے. وہ یہ تقریبا وہ میں تو 5 سال میں کر رہے تو تھوڑے دن تیرا پسینہ چھوٹ جانا ہے کیوں لوڑا پائی ایسے مطلب میرے بارے عجیب ہو گئے. وہ کہنے لگے جناب نیت کے بغیر گستاخی نہیں. ہاں گستاخی نیت بھی گستاخی ہوتا. میں نے کہا صریح کلام میں نیت کا اعتبار ہی نہیں.
ہمارے لاہور میں دیکھو ایک طریقہ ہے اور تیری نہیں سمجھ آئی ہے نا، جب اگلا کہے تو میں کی گالی دیتا ہوں نہیں، میں نے لفظ یہ بولے ہیں، نیت میری یہ ہے کہ میں طباق ریسٹورنٹ لکشمی سے ریشمی کباب لا کے آپ کی بہن کو پیش کروں، اب یہ جائز ہے آپ کے کچھ اور مناسبت کوئی نہ کوئی نکال دے شاید کبابوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، بات سمجھ نہیں ہے آپ سمجھ لو، بات سمجھ آئی نکال نہیں، وہ شکل کا معاملہ ہے تھوڑا بہت، اصل میں میری نیت اور ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی امی جان کو میں چلو کباب پیش کروں اور اس میں بھی رائتا سلاد وغیرہ ڈال کے لفظ ہو رہے مانا ہو رہے اور کہا کہ پتر چلو تے بڑا گا میں تیرے لفظ یوں جے بولنا ہے مانا یوں جے لینا ہے۔ اب آپ کو مسئلہ سمجھ آیا کیونکہ یہ میں نے باٹی لوہاری کی زبان میں آپ کو بتا دیا، ان کا پتر سمجھ آگا ہی آگے اور سمجھے کہ نہیں سمجھے کٹے کھال کیا کہ میں کباب کھوانا چاہنا پتر کرو کہ دال کھا ساڑے کرو تو کباب بادو کیتا ہے تینوں دینے کباب پان کیا چھتیاں لفظ بولے اور علماء نے لفظ لکھ دیتا ہے امام سرخالی کی لکھ اور خود اسماعیل دیوی مندیز کر لو کہ صحیح کلام دے اندر نہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ نہ نیت ہے لفظ طلاق بولے نیت کچھ بھی رکھے باویں مزاح نال کبے باویں نیت کچھ بھی رکھے باویں آ کے میرا مطلب سمجھ تینوں تھوڑی آزادی دیا طلاق دینا اس نیت نال میں مطلب بدی نہ رہے اندر باہر بیٹھے نکل لیا تھا یہ مراد ہے اتنے فقہا بیٹھے ہو دسو مینوں کسی بھی معنی نال لفظ طلاق بولدا کہ بیوی نو یا وہ طلاق واقع ہون تو رہ جاندی بولو گل یاد آ گئی اگر اجازت دو تو سناواں کوئی بندہ منہ نہ بولے بھائی لاہور والے ہو اے گل سو کال نہ چھوڑی کے طالب علم بار والے ہو بھی سن سکتے ہو ایک بندہ منہ بالکل بند کی جا سن ذہن میں طلاق دے جائے آپ بولے گی سنو علامہ صاحب رضا عبد المصطفی صاحب اداری دعوت برکات اللہ علیہ حضور کی آدم کی جانشین تشریف فرما ہے کہ زندگی میں الگ سے نام نہیں لے سکا لیکن یہ سب انہیں کا ہے روح رواں ہے نا وہ تو وہ بھی اس کی خدمت میں بھی یہ مسئلہ پیش کرتا ہوں سنیے ایک آدمی اس طرح محمد کرتا ہے اور مسئلے کی نزاکت سمجھنا اس طرح محمد کرتا ہے آپ پوچھئے جناب ہوئی نہ نہیں ہوئی کیوں دیر کے اندر کچھ بولنے سے نہیں ہوتا طلاق کا مسئلہ کتنا نازک ہے کہ مزاح سے کہا ہو گئی مزاح کیا تب بھی ہو گئی اگر لفظ طلاق بولا شریف بولنے کے بعد چاہے مزاح کی نیت ہے تو بھی گیا اور کوئی نیت ہے تو بھی گیا طلاق واقع ہو گئی جب لفظ صریح ہے نہ کوئی تعویل ہے نہ کوئی نیت ہے کیونکہ لفظ ایسا ہے کہ بنا ہی بیرورت کے لیے ہے جدائی کے لیے ہے اس لیے یہاں کوئی معنی کا اعتبار یہاں کوئی نیت کا اعتبار نہیں اور اگر وہ ریل میں دے رہا ہے اتنا نازک ہونے کے باوجود پھر بھی نافذ نہیں ہوتی اگر ذہنی طور پر دے رہا ہے نیت اندر ہی اندر ہے منہ پہ کچھ بھی نہیں آیا تو نہیں ہوگی کیوں کچھ ادائیگی کاری یا لکھ یا کچھ اظہار اس کا در نہیں ہوا اندر تیری سوچ سے طلاق نہیں ہوتی اب ذرا توجہ کرنا اس نازک سے مسئلے سے کہ مزاح کی نیت بھی کوئی کرے تب بھی ہو جاتی ہے اور جبر ہو ہلکا ٹائپ کا کوئی بلوا لے تب بھی ہو جاتی ہے ایک بندہ آیا میرے والد صاحب کے پاس سوال پوچھ رہے اس نے کہا جی میں نے رات دی لیکن صبر سے لے لی انہوں نے
ہے تیری؟ ہاں ہے. میں انہوں نے تجھ سے طلاق لی, بیوی کے بعد کتنا جبر کیا, چڈا ماریا نے. فرمایا انہوں تیرے واسطے بیوی نے پتر جم سکے نے, تو وہ واسطے چڈا بھی نہیں کھا لیا. یہ جبر ببر نہیں ہوتا, جبر تب ہے جب گردن میں ایک گولی لگتا ہے اور دوسری گائے لگنے والی ہے, آدھی گاڑے کاٹتے ہیں پھر سمجھیے جبر ہے. یہ کوئی جبر نہیں, دو چڈا ماری لوگ جی جبر سے لے لی وہ بھی ہو جائے گی. کیوں؟ انہوں نے کہا انہیں بچے جب چھڑے لے کہ تو دو چڈا بھی نہیں کھا لیا. یہ جبر ببر نہیں ہوتا. نوٹ کرو یہ مسئلہ. لیکن اب جو مسئلہ بتانے لگا ہوں ذرا اس کا بھی خیال کرنا. فقہ کے مسائل میں طلاق کا مسئلہ سب سے نازک ہے, مگر ذہن میں دینے سے نہیں ہوتی. مگر حضور کی عزت کا مسئلہ اتنا نازک ہے, اگر کوئی سوچے بھی آنکھوں سے ہارا جائے, منہ سے نہیں بول رہا, دیر مندہ کیا. اب ہے دھیان, سبحان اللہ, دھیان آیا. آپ کو اس طرح کا آیا بس الگ ہی پتہ. اس طرح کے دھیان سے تقریر تھوڑی ہوتی ہے. طلاق کا مسئلہ بڑا نازک ہے, مگر صرف سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی. حضور کی عزت کا مسئلہ اس سے بھی نازک ہے. اگر آپ نے ذہن میں بھی سوچا, یعنی فی انفسہم حرج, حضور کی کسی بات کر دل کے اندر بھی برا سوچا, تو بندہ مومن ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. دل میں بھی نہ سوچے بندہ, اگر سوچے گا تو مومن نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اگلی بھی گئی. بھائی طلاق کا مسئلہ بڑا نازک, مگر صرف سوچنے سے بیوی جدا نہیں ہوتی. مگر حضور کے بارے میں غلط سوچنے سے بھی بندہ مومن نہیں رہتا. یہ فرق ضرور ہوگا کہ پتہ کیسے چلا, کون سی کیسے وہ میں نے سوچا تھا. یہ جو کہنے والا ہے اس کو تو پہنچانے کی ضرورت نہیں, اس کو خود بخود بات پہنچ جاتی ہے. لیکن ہمیں تو مسئلہ معلوم ہو گیا نا. ہم اسی قسم کے لوگ ہیں, جب ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم مان جاتے ہیں. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں نبی تو تھے لیکن اللہ کے ہاں. میں نے کہا ہمیں کیسے پتا چلا کہ نبی تھے اللہ کے ہاں؟ بات رہتی ان کے اور اللہ کے درمیان, ہمارے تک کیوں پہنچی؟ جب پہنچ گئی تو آپ تو مانیں گے. ہم یہ بات بھی آپ کو سننی اور سمجھنی پڑے گی کہ زندہ ربے ہو. ہمیں کیسے پتا چلا؟ بات تو ان کی اور رب کی تھی, جب ہمارے تک پہنچ گئی اب ماننی پڑے گی. سمجھ آئی؟ اگلی بھی گئی. چلو اس بات کو ایسی باتیں نہیں اب سنا کرتے. ہاں ہم خود نبی آدم بین الروح والجسد کو اس کے اصل معنی پر مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. اور ایسی باتیں جو کرتے ہیں ان کو ہم گستاخ سمجھتے ہیں. لیکن ابھی غازی شکیل کو کہتے ہیں کہ ٹریگر پہ انگلی نہیں رگڑنا ان کے لیے, کیونکہ ابھی مسئلہ چل رہا. توبہ کر لے تو بہتر ہے, نہ کرے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ چاچی کا پتر ہے, ماما کا پتر ہے, استاد جی ہمارے پڑے ہوئے پڑے ہیں, منطق بڑی پڑی ہے, منطق بڑی پڑی ہے. میں کہ تمہیں کس نے کہا کہ قاسم نانوتوی کو نہیں آتی تھی؟ منطق کی بنیاد پر رشتے نہیں بنائے جاتے, رشتے ایمان کی بنیاد پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, دل فدا جان فدا, دل فدا جان فدا. دیکھ لو لوگوں کو آج مسئلے آئے ہیں. آج تو رحمان ملک بھی کہتا ہے یہاں دھماکہ ہو جائے یہ مسلمان نہیں یہ کافر ہے. میں نے کہا تمہیں اندر کرنا چاہیے, تم لوگوں کو کافر کہہ رہے ہو. تفسیر پر ہمارے خلاف تم نے 20 پرچے کاٹے, آج بہت تفسیر کر رہے ہیں. جب بھی کہیں دھماکہ ہو جائے پتہ ہی نہیں. مسلمان کو یہ کار ہی نہیں سکتا, یہ کافر ہے. میں کوئی نہیں یہ چھوڑا تو قدر کا مفتی پڑے گا. اب بولو ہمیں کہتے جی تکبیر کرتے ہیں, میں نے کہا یہ کرتے ہیں. کہتے جی یہ بندے مار رہے ہیں. میں نے کہا آج انہوں نے پورے مدینہ منورہ میں 1700 بندہ مارا ہے, اللہ کے مقام پر مارا. انہوں نے سارے قبرستان ویران کر دیے, مقدس
کو تو شعب ثاقب میں مولوی ٹانڈوی نے لکھا ہے کہ یہ نجدیوں کا عقیدہ ہے. مولوی حسین احمد بھی مانا ہے, یہ ٹانڈوی نے بھی لکھا ہے, شعب ثاقب میں پڑھ لو. وہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں نجدی. اور میں آپ کے مناظروں کا کیا کروں؟ جب پیٹ بھر جائے نا مناظروں کا, 5-10 کر لیے تو ریٹ تو ایک مناظرے سے بھی چاڑ لیتے ہیں نا. یہ اس خبیث نے ایک بھی کیا ہو تو کہتے ہیں ایک تقریر کا ₹1,00,000 لوں گا. میں نے کہا کیوں اپنی لڑکی سے نکال کے تقریر کرنی ہے؟ تو تقریر جب قرآن و سنت سے کرنی ہے تو اتنا زور تو نہیں لگتا کہ رکھ لیا جائے. لیکن یہ پھٹے ہوئے مناظر آج مناظرے کر کر کے کہتے جی ہمیں آج پتہ لگا ہے 3 مہینے کے بعد کہ حضور نبی نہیں تھے. ایسوں سے بھی خدا بچائے ہمیں. ہم ایسے نہیں ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ گستاخ ہر سطح کا گستاخ گستاخ ہے. گستاخ نبی کی ایک صدا, گستاخ نبی کی ایک صدا, جرأت و بہادری, جرأت و بہادری, غازی تیرے جان نثار. ایک صدا ہے نا, صرف ایک, یہ جلدی میں یہ نہیں ہے, جلدی میں ایک صدا نہیں ہے, 2-3 صدایں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض. یہ جتنے او ہیں یہ ساری صدایں ہیں. نعرہ ہے قرآن قرآن. اس میں گستاخ رسول کی صدا بھی اسی کے اندر ہے. یہ 6ویں پارے میں جتنے او ہیں یہ سب صدایں ہیں. اور چندی میں بھی کوئی بھی نہیں. اور تو سمجھو گیا سہولت والی. اب آپ کو سمجھ آئیے, ہمیں تو فتوے دیتے ہیں نا, ہم منطقی ہیں, یہ واحد ہے. جنہوں نے خود تو نبیان کے ترجمے میں واحد ہے. میں نے کہا حضور کی بات آ جائے نا, حضور کی اے منطقی بابا, محبوب کی بات آ جائے تو میرا عرفان شاہ باعث نہیں, خود رب بھی باز کرتا ہے. آپ کہو کہ یہ بھی باعثانہ چھوڑا تم نے. میں نے کہا قرآن تجھے پڑھا نہیں, حافظ تو ہے نہیں میرے خیال میں. سورہ نور اٹھا, یعظکم اللہ یعظو, یعظکم اللہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. اللہ کہتا ہے اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے. اللہ تمہیں یعظو کا فاعل کون ہے؟ سیدھا سیدھا زمین تو ہے کوئی نہیں. یعظکم اللہ ہو, اللہ ہو جب ہے تو یعظو کا فاعل ہے نا. تمہیں اللہ واعظ کرتا ہے. میں نے کہا بات حبیب کے گھر کی آ جائے تو اللہ بھی واعظ بنتا ہے. یعظکم اللہ ہو, ایسا گندا جملہ کبھی زبان پر نہ لانا. یہ میرے حبیب کا گھر ہے. زور سے نبی پاک کے گھر کے لیے کوئی گندی بات کرے تو رب بھی بات کرتا ہے. اللہ تمہیں روکتا ہے اس بات سے کہ کبھی گندی زبان میرے حبیب کے گھر کے بارے میں استعمال نہ کرنا. یہ اہل بیت کی توحید میں تو بولے محمود عباسی جیسا تب بھی کرے. رشید ابن چابی خبیثوں نے, یہ بھی محمد بٹ نے یہاں کا لاہور کا تھا, اس نے چھاپی اور اس کے اللہم صلی علی یزید لکھا. یزید کو علیہ السلام لکھا پہلے صفحے پر, اور اس کتاب پر مودودی کے بھی دستخط ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے. کہتا ہے جس کو حضور مغفور کہتے ہیں وہ مغفور ہی ہے. مودودی کے بھی دستخط ہیں, مفتی محمد شفیع کے بھی دستخط ہیں, دیوبندی کے, عبدالستار توسوی کے بھی دستخط ہیں اس کتاب پر, نور الحسن ملتانی کے بھی اس پر دستخط ہیں, اور جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ مولوی اسماعیل کرچاکی کے بھی اس پر دستخط ہیں. اور لکھا ہے واقعی یہ خروج درست نہ تھا اور فاطمہ الزہرا کا گھرانہ فساد کی جڑ بن گیا. میں آپ پر مسحر نہیں ہوں, میں مذکر
صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مسحر ہونا جائز ہے کہاں؟ الا من تولا و کفر، مگر جو اکڑ کے منہ پھیرے اس پہ ہو جا مسحر. الا من تولا و کفر استثناء کیا ہے یہاں دیکھو نا. علماء آپ طالب علموں کبھی ٹھنڈے نہ ہونا، کیونکہ کئی قسم کے معلم آئیں گے آپ پر اور کسی ایسے کا سست جیسے کا اثر لے لو گے جو مفلوج قسم کا ہو، سمجھے؟ اور مفلوج بدن سے نہیں ہوتا. یہ دیکھو یہ مرد بندہ بیٹھا مفلوج نظریے سے ہوتا ہے بندہ، ورنہ بدن مفلوج بھی ہو نہ چلے، پورے پاکستان کو چلانے کی روح اس کے اندر موجود مفلوج ہے. بچوں کو مدرسے بھی مار ڈالتے ہیں، ان کے نظریات کو کچل دیتے ہیں، وہ عقیدہ اپنا کل کو جا کے بیان کیا کریں گے؟ وہ سب ٹھیک ہوتے سب ٹھیک ہوتے ٹھیک نہیں ہوتے، حلالی حلالی ہوتے حرامی حرامی ہوتے، سب ٹھیک ہوتے. جائز اور نجائز کا فرق ہی ختم ہو گیا نہیں، سب ٹھیک ہوتے ہیں سب جگہ ٹھیک ہوتے ہیں. اور اسماعیل نے بھی اپنے ذمہ لے لیا، آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اہل حدیث ہیں. میں نے کہا بھائی مانو تم اہل حدیث ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ جس کے خلاف تم سپورٹ کر رہے ہو یزید کو، وہ ہستی تو وہ ہے جسے رسول اللہ نے حدیث صحیح میں فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے. زور سے امام حسین کی لاش پر حملہ ہو تو آپ کو ناموس پر حملہ نہیں لگتا؟ ان کا ناموس اور ان کا ناموس الگ ہے. اسے آپ یہ فرمائیں جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. رسول اللہ یہ فرمائے تو کیا حسین کے ناموس کے لیے الگ بولنا پڑے گا ہمیں؟ جو ان پر حملہ کرتے ہیں بولو گا بھیا کی زبان، جس کتے نے یہ لکھا کہ یزید مغفور ہے اس پر نے یہ کہا کہ ان کا گھرانہ فسادات کی جڑ ہے، مولا علی کا اور فاطمہ کا. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ کو بندوقیں پکڑاتا ہوں کہ ان کو مارو، لیکن اپنی نفرت کے اظہار کے لیے ایک دفعہ بیک کا آواز کہہ دو ان پر، ایسے کتے ملعون پر. دیکھو کیڑا نہیں بولتا پیا، اجدہ منہ بند ہو نا، ذرا میرے کو رپورٹ بھیجو دی کون ہے، پتہ لگی آیا کہ تو دب کے بولو
اور چونکہ لوگ پھر جھپٹ بھی پڑتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے، اس پہ ہماری ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ کہا صدر پاکستان آنے والے میں ان کے پروٹوکول میں جا رہا ہوں. مطلب ہے نیکی کے کاموں میں ہماری ضرورت نہیں ہے. اور تو کلندرا نے کھوتے نہ ڈالے. پچھلی کرنی نہیں ہے. اور پھر آپ کو مبارک ہو، اس قسم کے لوگوں کو آپ رکھ لیتے ہو اور پھر ہمارے لیے تکلیف بن جاتی ہے. وہ کیسے ہمارے مجاہد ملت کو ہمیشہ ان کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے. کیوں مجھے کرتا مجاہد ملت ہمیشہ کہتے ہیں پوچھو ہمارے کو نہیں مانتے. لیکن میں مجاہد ملت کی روح کو ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں مجاہد صاحب کی تو سرکار کچھ تھا لیکن اتنی غیرت تو تھی اس میں. اب یہ پیچھے آ گئی ہے. اس سے پہلا کیا گورنر تھا، یہ کیا گورنر، ہوش ہی نہیں. البتہ جو حق بات بیان کرے، عرفان شاہ کو پابند کرو، ضلع لاہور والو اے بندے کو بولنا نہیں چاہیے، حیدر آباد والو پابند کرو، چکوال والو پابند کرو. میں نے کیوں پابند کرو؟ وہ خطرہ ہے، کیا بولتا ہے. میں کہ ساڑی بولنے نہ تھی بانگے کر دی ہو اور تعلق کی ہوتا ہے. ہم تو تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں نبی پاک کی شان کی، حسین پاک کی شان کی. اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرے امام کہہ گئے، میں نے اکیلے نہیں کہا. وہ کہتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. میرا کہا ہوا زیادہ لگ جاتا ہے بعض لوگوں اور مولانا کہے لعنت اللہ علیکم دشمنان، لعنت اللہ علیکم. میں مجبوری ہے میں اس طرح ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں لعنت اللہ علیکم، کیونکہ یہ لعنت اللہ علیکم کہنا جائز نہیں ہے. سر ہاتھ اٹھا کے مقرروں کو تو اتنا بھی دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو محسوس ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ بولو اور ایسے لعنت اللہ علیکم. نا لفظ جو بول رہے ہیں نا وہ کچھ اور ہیں. زیادہ میں ہاتھ ادھر رکھ کے کہوں گا لعنت اللہ علیکم. آپ سمجھ آئیے؟ آپ تو بڑی احتیاط ہوتی ہے. آپ کو آپ سمجھتے ہیں شاید بیٹے سے ہوگی تو لیکن ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ اس نے کہا نیت ضروری. میں نے کہا نا طلاق کا لفظ شرعی ہے نا، طلاق کے لیے بیوی جدا ہو جاتی ہے اس سے ضرورت نہیں. اور دیکھو طلاق کے بغیر کسی صورت میں بھی مرد کا جو اختیار ہے وہ بیدہ ہی عقدۃ النکاح. اس کے نکاح سے کوئی بھی اسٹیٹ کوئی بھی اپنی مرضی سے بغیر مرد کو حاضر کیے یا اس کی رائے دیے بغیر اس کو فارغ نہیں کر سکے گا، نکاح فسخ نہیں کر سکے گا. مگر اگر کوئی گستاخی کر گیا حضور کی گستاخی کر گیا اس کا نکاح بھی جائے گا. بغیر طلاق کے لفظ کے اس کا نکاح جائے گا. سب علماء اس پر متفق ہیں. دیکھا نفس کوئی بات کی نفس کی اور سب کر دیا، گستاخی کر دی، شتم کر دیا. کوئی بھی بولا سرکار کے بارے میں قتلا اور سلم حیا ولم یستتب، قتل کیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، زندہ مار دیا جائے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے. توبہ بھی قبول ہے. یہ لکھا بقایا امام قاضی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بارے میں توبہ قبول ہے. آج سے 20 سال پہلے میں حزب الاناف میں یہ تقریر کر رہا تھا. ایک مولوی صاحب بولے، کہنے لگے توبہ قبول ہے، شاگرد نے لکھا، فلاں نے لکھا. میں کہ مولوی صاحب آپ کو سمجھ نہیں ہے. تو مولوی صاحب آج بڑے دور کھڑے ہیں. جنہوں نے ڈنگا ڈنگا ٹرنا ہوتا ہے نا وہ پڑھو ہی پتہ لگ جاتا ہے. حزب الاناف میرے ساتھ بیٹھے تھے. ایک بڑے بزرگ کو بھی ساتھ ملا لیا. کہتے ہیں صاحب دادا آپ کو تجربہ نہیں ہے. میں نے کہا آدھا تجربہ ہے اور آدھا تجربہ ہے اور آدھا ابن الفقیہ ہے، نصف الفقیہ. کیوں سب پڑھ کے نہیں کہتا، کچھ پڑھا پڑھایا بھی سنا ہوا ہے جو کہہ دیتا ہوں. فقیہ کا بیٹا آدھا فقیہ تو ہو جاتا ہے، بات سنتا ہے، لیکن تب ہوتا ہے جب کچھ سنے. تو ہم نے تو بے شمار دفعہ چھوٹے بھی کھائے. چھوٹے سمجھتے ہو یہ لکڑیاں جو جلائی جاتی ہیں، شرابیت کی ترکیب چلو تہی سرے میں. اور تو والدہ فرماتی تھی آپ تو دیکھ نہیں رہے جناب کہ اس کے آگے آگ بھی لگی ہوئی ہے تو منہ سڑ کے جات کے نا. اس طرح بھی ہے. مطلب ہے صرف ایسا بھی نہیں، صرف سن کے بات نہیں. ہاں
ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، کیوں کہ آپ کو سنی ہو، سنیوں پر مسیطر نہیں ہونا، سنیوں کے لیے نصیحت ہے. کیا ذکر انما انت مذکر، لہذا ڈرو نہیں تکلیف سے، نہ روب میں آنا، کبھی بھی نہیں آنا. کیوں؟ نہ روب میں آنے کے لیے تکلیف کرتے ہیں. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں سنت و جماعت آپ سے. کیوں؟ آپ کے عقیدے پاک ہے. ہمیں نفرت ہے پلیتوں سے جو بری بری باتیں کرتے ہیں ان سے، اہل سنت سے نہیں ہے. آپ سے کیسا جھگڑا؟ آپ ہی تو سرمایہ ہو، ہماری دولت ہو، آپ کی محبت، آپ ہی تو لوگ ہو کہ جن کی صرف دعائیں لینے کے لیے حاضر ہو جاتے. کیوں کہ کل مر گئے 10 سنی بھی اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، میرا قسم سے یہ عقیدہ ہے کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرماتا جس کے لیے عاشقان مصطفیٰ دعائیں مغفرت کرتے. اب میری صحت بھی نہیں رہی لیکن میں آیا تو ایک بابا جی داس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے رہتے ہیں، بالکل مسکین طبع ہے. مجھے کہنے لگے کہ ابھی کدھر رہتے ہو؟ ادھر بڑے پیسوں کی ضرورت ہے، ادھر آتے ہی نہیں ہو، پارٹی میں بولے نہیں ہو. تو میرے واقف بھی نہیں، واللہ واقف نہیں. ایسے میرے بات نہیں آگے پارٹی کو تقریریں کرتے تھے، ادھر میں تو سنتا تھا، اب تو آتے نہیں ہو، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا بابا پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی کچھ لوگ تنگ تھے تو چلے گئے ہم لوگ. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو چاہتے ہو تو گلیوں ہو جن سنیا نے بھی مردا یار پھرے مردے ہو پھرو. ہم تو گئے 5-7 مرن گواڑنا میں رانی اور تاب چڑھے ہیں کہ سنیا ہو جن گلیوں سے بھی مردا یار پھرے. میں کہا پھرو اب. اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت تھی اور زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہیں آنا اگر تو وہ تو آئیں جو تجھے بتائے بغیر کرتے ہیں، کیا روک لیں؟ ایسا بھی ہے. اس نے کہا کیا ایسا نہیں ہے؟ تم سفر میں جاتے ہو سمجھ تو ہم دعا نہیں کرتے. ہم 20-20 سال کے دادا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو تڑپ کے بات کرتا ہے. تو ایسے اگر پیسوں کی ضرورت میں چلے جاتے تو ہم دعا چھوڑ دیں گے. میں نے کہا بابا دعا نہ چھڑی، اسی بلند چھڑ دیا، واللہ چھوڑ دیں گے، دعا نہ چھوڑی. کیوں؟ اس لیے عاشق مصطفیٰ جو بھی ہے اس کے دل کی جو آواز ہے وہ اتنی بڑی قیمت ہے، ساری کائنات بھی میں سمجھتا ہوں اس کی قیمت بن نہیں پاتی جو خلوص کی دعا ہوتی ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، آپ کی دعائیں ہمارے لیے ہونی چاہیے. اور جذبہ یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنی سازشوں کو نہیں چھوڑتے ہم اس وقت تک اس طریق کو نہیں چھوڑیں گے. اور طریق کو بھی اور تحریک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کے لیے دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں مجبور نہیں کر سکتی. اور اس قسم کے شیوخ سے بھی بچا کرو. امریکہ سے آ گیا جمعہ کیسا پہنا ہوا ہے، ایسا پیر ہونا چاہیے. ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. تو پھنس جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں صاحب اب ہمارے پیر صاحب کو کچھ نہیں کہنا. میں نے کہا پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کا بھی تو سوچو. نیت کے بغیر گستاخی نہیں ہوتی. اب اگلا گالی دے اور کہے نہیں میں آپ کو جناب پکڑ کھوانا چاہتا ہوں، مجھے نیت درست ہے. پھر ایک آدمی گالی دے، شریح گالی دے کے کہتا ہے جی میں مانا دوسرا لیتا ہوں. یہ نہیں ہوتا. یہ سب علماء نے بھی لکھ دیا. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. سیاسی شعبے بازیاں عوام آدمی ادھر ادھر سنتے رہتے ہو، لیکن یاد رکھنا ہمارا کوئی نظریہ سیاسی بھی نہیں ہے. ہم امام احمد رضا کے اسٹوڈنٹ ہیں، اول بھی آخر بھی. اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. اس سے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہمارا. محمد شہزاد ولد محمد اشرف، دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری گیٹ. فارسی کلاس سے اس کا تعلق ہے اور اس کا انعام نکلا ہے مکمل فتاوی رضویہ شریف. سید محمد افضل شاہ صاحب، ان کا تعلق محلہ رحمان پورہ سے ہے اور ان کا بھی مکمل انعام نکلا ہے فتاوی رضویہ شریف. محمد حامد وحید صاحب ولد بشیر احمد، بتائے اس سنائے، ان کا انعام نکلا ہے. محمد وسیم اکرم ولد اکرم محمود صاحب، ان کا تعلق جامعہ غوثیہ رضویہ مین مارکیٹ گلبرگ سے ہے. ان کا بھی انعام بدائے حسنائے نکلا ہے. عبد الرحمن جامی صاحب،
یہ جامعہ نظامیہ کے ان کا تعلق یہ رکن ہے مجلس علماء نظامیہ کے شہدارہ سے ان کا تعلق ہے. فوائد تفسیرہ انعام نکل آئیں گے. محمد عمر خامسہ درجہ خامسہ سے تعلق ہے اور جامعہ نظامیہ رضویہ کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں. ان کا لیے فوائد تفسیریہ نے کبھی محمد طاہر ولد مولوی محمد نذیر صاحب یہ طاہر صاحب کا انعام نکلا ہے بہاری شریعت. محمد اعجاز صاحب ان کا تعلق قصور سے ہے. ان کا انعام مکمل بہار شریعت نکلا ہے. محمد ثاقب افضل صاحب جناب گلبرگ والے مجلس علماء نظامیہ کے رکن ان کا بھی انعام نکلا ہے مکمل بہار شریعت. طالب حسین ولد محمد بخش ان کا تعلق بھیروال تحصیل پھاریہ سے ہے. یہ بھی مجلس علماء نظامیہ کے رکن ہیں. ان کا بھی مکمل انعام بہار شریعت نکلا ہے. محمد علی ولد کریم الدین صاحب یہ بھی مجلس علماء نظامیہ کے رکن ہیں. محمد اقبال ولد اللہ دین حاضر پور سے ان کا تعلق ہے. ان کا بھی انعام بہار شریعت ہے. محمد منعم رشید مرزا مجلس کے رکن ہیں. ان کا بھی انعام نکلا ہے بہار شریعت. جامعہ حنفیہ غوثیہ سے محمد فیصل بن جہانگیر احمد کلا صرف بہار شریعت. وقار عباس سیالوی فتح باری رضویہ ہے. محمد عفان توقیروی انوار مصطفیٰ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ